وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اپنی جرابیں پہن لے اسے چاہیے کہ ان کے اوپر پھر مسح کر لیا کرے اور پھر نماز بھی پڑھ لیا کرے اور ان جرابوں کو وہ نہ اتارے سوائے جنابت کی حالت میں۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور ان کی راتیں رخصت دی اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات کہ اگر وہ اپنے پاؤں وضو کرنے کے بعد جراب میں ڈالیں تو وہ ان کے اوپر مسح کر لیا کریں۔ وضو سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور دونوں احادیث جرابوں پر مسح کرنے سے متعلق ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ پاؤں دھو کر وضو کر لے اور پھر جراب پہن لے تو اسے آئندہ وضو کرنے کے لیے جراب اتارنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سے مقیم اور مسافر کی مدت کا تعین ہوتا ہے کہ اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات اور مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں وہ جرابیں اتارے بغیر انہی کے اوپر مسح کر کے اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، الا یہ کہ اس کو جنابت ہو جائے۔ جنابت کا معنی اس پر غسل فرض ہو جائے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے ہو۔ تو اگر غسل فرض ہو گیا تو اب مسافر اور مقیم دونوں کو ہی جراب اتارنی ہے اور غسل کرنا ہے اور پاؤں دھونے۔ تو غسل کے لیے مسح نہیں ہے، غسل کے لیے پاؤں دھونا ہی شرط ہے۔ وضو میں رخصت ہے کہ وضو 1 مرتبہ کر لیا جیسے پہلے احادیث میں ذکر ہو چکا ہے اور ہم ان کو سیکھ چکے ہیں، تو بندہ پھر اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔